بادل سے جو پانی برستا ہے اربوں خربوں قطرے، دنیا کے اندر جتنے درخت ہیں اور درختوں کے اربوں خربوں جو پتے ہیں، وہ اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کے علم کے بغیر وہ نیچے بھی نہیں گرتے۔ جب پتا اللہ کے علم اور قدرت کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا، ہندوستان جیسے اتنے بڑے ملک کے اندر حکومت آ جانا کیا اللہ کے علم میں وہ بات نہیں ہے؟ پردے پر بات کرنا، طلاق پر بات کرنا، اذان پر بات کرنا، نماز پر بات، یہ ان کے دائرے کار میں آتا ہی نہیں۔ تمہارا کام ہے ٹوائلٹ صحیح کرو، سڑک صحیح کرو، ٹرانسپورٹیشن صحیح کرو۔ اس وقت ہندوستان کا جو سلگتا ہوا مسئلہ ہے وہ غریبی کا مسئلہ ہے۔ ہزاروں لاکھوں عورتیں اپنے گھر کے چولہے کو گرم کرنے کے لیے اپنی عصمت، عفت اور پاک دامنی کا سودا کر رہے ہیں۔ حکومت اس پر خفن لگاتی، حرام کاری نہ کرو، ہم تمہارے بچوں کو اڈاپٹ کریں گے، اسکول میں پڑھائیں گے، تمہیں راشن دیں گے، تمہیں ٹھکانہ دیں گے، کم از کم زنا نہ کرو۔ کہاں اس پر بات ہو رہی ہے؟ ایک لڑکی برقع پہن کر آتی ہے، اس کے پیٹ میں مروڑ اٹھتا ہے، کیا تکلیف کیا پریشانی ہے؟ تکلیف اور پریشانی سیکسی لباس پہننے سے ہے، گندے کپڑے پہننے سے ہے۔ اللہ کے عذاب کو وہ لڑکی دعوت دے رہی ہے۔ سینہ کھلا ہے، پیٹھ میں کھلا ہے، بغلیں کھلی ہیں، کمر دکھائی دے رہی ہے، ناک کا حصہ دکھائی دے رہا ہے۔ اس سے سماج اور سوسائٹی اور نوجوانوں کی عصمت، اس کا جو بیلنس ہے وہ خراب ہو رہا ہے۔ بات اس کی کرو۔ پوری دنیا کے اندر بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ باپ بیٹی کا بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے، بچہ ماں کی آبرو لوٹتا ہے، بھانجا خالے سے نکاح، خالہ سے نکاح کر رہا ہے۔ کیا وجوہات ہیں؟ اور اکثر 95% شراب پی کر باپ اپنی بچی کی عزت کو لوٹتا ہے، بھائی بہن کی عزت کو لوٹتا ہے۔ شراب پر پابندی کی بات کرو، برقع کیا کیا؟ وہ عزتوں کو بچانے والا ہے، وہ حرمتوں کو بچانے والا ہے۔ سماج اور سوسائٹی کی عزت کو باقی رکھنے والا ہے۔ اس کی کیا فکر ہے؟ اس کو ختم کرو، ان جیسی لنگیاں بنو۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک زمانہ آئے گا خیر سے روکا جائے گا، شر کی تاکید کی جائے گی، شر کی تعلیم دی جائے گی۔ جو لڑکی جتنی برہنہ ہوگی، سیکسی لباس پہنے گی، اس کی اتنی عزت ہے۔ کالج، اسکول، یونیورسٹی میں جو بچیاں حجاب پہن کر جا رہی ہیں، اسکول اور کالج کے انتظامی امور میں کیا پریشانی ہے؟ 1400 سال سے یہ چیز چلی آ رہی ہے۔ یہ اب تک کی پیداوار نہیں، اب تک کی پیدائش نہیں ہے۔ اللہ ایمان چھینتا ہے تو سب سے پہلے عقل کا پیدل اس آدمی کو اللہ بنا دیتا ہے۔ ایمان فراست ایمانی کو دیتا ہے، چالاکی کو دیتا ہے، حکمت کو دیتا ہے۔ ایمان والا جج کے مقابلے میں، ایڈوکیٹ کے مقابلے میں، پروفیسر کے مقابلے میں، تعلیم یافتہ کے مقابلے میں بھلے سے یہ بھی سی ڈی نہ پڑھا ہو، الف باتا نہ پڑھا ہو، لیکن غیر مسلم سائنسدان اور غیر مسلم
ایجوکیٹڈ کے مقابلے میں یہ زیادہ علم اور حکمت رکھنے والا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے. من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں دین کی سمجھ دیتے ہیں. ایم ایل اے بن جانا اللہ کے محبوب بننے کی دلیل نہیں ہے. ایم پی بن جانا اللہ کے پسندیدہ بندے ہونے کی دلیل نہیں ہے. وزیر اعلیٰ بن جانا، وزیر اعظم بن جانا، ناسا میں بیٹھ کر چاند پر، ستاروں پر، زحل پر، مشتری پر جو سیارہ سیٹلائٹ گیا ہوا ہے یہاں سے بیٹھ کر کنٹرول کرنا، یہ عقل کی اور ہوشیاری کی اور تفقہ فی الدین کی نشانی نہیں ہے. سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ جب دین چھینتے ہیں تو عقل چلی جاتی ہے. آپ مذہبی جو دیواریں ہیں، مذہبی جو تعصب ہے، عصبیت ہے، اس کو کچھ دیر کے لیے پاس میں رکھیے. آپ سوچئے جس عضو سے پیشاب نکلتا ہے، جس جگہ سے پاخانہ نکلتا ہے، جو مرد و عورت کی شرمگاہیں ہیں، وہ پردے کی چیز ہے یا پوجا کی چیز ہے؟ کیا دنیا میں اس کی پوجا نہیں ہو رہی ہے؟ عقل ہے، دماغ ہوتا تو یہ کام کرتے. ایمان عقل دیتی ہے، سمجھ دیتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہیں سنتے نہیں حکمت کی دین کی باتیں، آنکھ ہے دیکھتے نہیں ہیں، دل و دماغ ہے سمجھتے نہیں ہیں. اللہ نے فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ چار پایوں کی جانوروں کی طرح ہیں. کتے کے کتنے پیر ہوتے ہیں؟ سور کے کتنے پیر ہوتے ہیں؟ گدھے کے کتنے پیر ہوتے ہیں؟ بندر کے کتنے پیر ہوتے ہیں؟ اللہ نے کہا اولئک کالانعام، یہ چوپایوں کی طرح ہے نہیں. گھوڑا مالک کا وفادار ہوتا ہے، کتا جان پر کھیل کر مالک کی جان بچاتا ہے. چند دانے آپ گھوڑے کو دے دو، اس کی وفاداری اتنی زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا. چلتا ہے، ایڑیاں رگڑتا ہے، چنگاریاں اس سے نکلتی ہیں. ان الانسان لربه لقنوط، انسان اللہ کی بنائی ہوئی زمین پر رہتا ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرتا ہے، لیکن اللہ کی اطاعت نہیں کرتا. اللہ نے کہا کہ یہ لاپرواہی میں ہے. گھوڑا ساری رات کھڑا رہتا ہے، کب مالک آئے، میرے بیٹھنے سے اٹھنے میں 30 سیکنڈ کی تاخیر ہو جائے گی، 1 منٹ کی ساری رات کھڑے ہو کر مالک کا انتظار کرتا ہے. یہ رب کا کھا کر داڑھی مڑاتے ہیں، رب کا کھا کر جمعہ کی بے عزتی کرتے ہیں، یہ رب کا کھا کر عورتوں کو ننگا کرتے ہیں. بتائیے آزادی کے نام پر، مساوات کے نام پر، لڑکیاں پڑھاؤ بڑھاؤ کے نعرے کے نام پر آج ان کی عزت کو نوچا جا رہا ہے. جیسے گدھ مردار پر حملہ کرتا ہے، اس طریقے سے حیوانی بھیڑیے جن کو اللہ نے کہا یہ جانوروں سے، کتے سے، سور سے، گدھے سے یہ بدتر ہے. زنا عام ہو رہا ہے، شادی نہیں کر سکتے. ہندوستان کا قانون 21 سال 22 سال ہونا چاہیے. 16-12 سال میں لڑکی بالغ ہو جائے، ریلیشن شپ میں لڑکے کے ساتھ رہ سکتی ہے. اس کے حمل کو برداشت کر، دماغ ہے کیا؟ زنا کرنے کے دروازے کھولے گئے اور شرم و حیا کے دروازوں کو عیب سمجھ رہے ہیں. اور یہ حالات
اللہ کی عزت و جلالت کی قسم مسلمانوں کے پیدا کیے ہوئے ہیں. کافر نماز کا مکلف نہیں ہے کہ نماز نہ پڑھے تو اللہ پوچھے گا. عیسائی اللہ عبادات کا مکلف نہیں ہے، روزہ نہیں رکھتا، نماز نہیں پڑھتا، قرآن، تو وہ تو ایمان اور اسلام کی یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے ہی نہیں. ایک اسکول ہے، ایک مدرسہ ہے، ایک یونیفارم ہے. کوئی بچہ بغیر یونیفارم کے اسکول سے ہو کر گزر رہا ہے تو پروفیسر پرنسپل یہ نہیں کہہ سکتا کہ صاحب یہ دیکھو ہماری گلی اسٹوڈنٹ ہے کیا. ایمان اور اسلام کی یونیورسٹی کے اندر مسلمانوں نے داخلہ لیا. ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کے گڑے تک قدم قدم پر تجھے پوچھا جائے گا تیری داڑھی کا کیا ہوا، تیری نماز کا کیا ہوا، تیرے روزے کا کیا ہوا، تیری زکات کا کیا ہوا، تیرے صدقات کا کیا ہوا، تیرے خیرات کا کیا ہوا. آج کیا مسلمانوں کو اس کا شعور اور احساس ہے؟ حالات اتنے تباہ کن ہیں، کوئی ضمانت نہیں فجر پڑھ کر گھر جانے والا آدمی زندہ جائے گا یا اس کی لاش جائے گی. کالج جانے والی بچی کالج جا کر صحیح واپس گھر لوٹے گی یا حمل کے ساتھ لوٹے گی. اس کی عزت و آبرو کے فرق سے اڑائے جائیں گے. ہو رہا نہیں ہو رہا ہندوستان کے اندر. پہلے کسی کے باپ کی ہمت تھی کہ داڑھی کے بارے میں کہے، نماز کے بارے میں کہے، اذان کے بارے میں کہے، حجاب کے بارے میں کہے، برقعے کے بارے میں کہے، شرم و حیا کے بارے میں کہے، قربانی کے جانور کے بارے میں کہے، مدارس کے بارے میں کس کی ہمت تھی؟ آج حکومت پر جو پارٹی برسر پیکار ہے، تخت و تاج پر فائز ہے، 95 سال سے وہ پارٹی مسلسل محنت کر رہی ہے کہ ہندوستان کو ہندو راشٹر بنایا جائے گا. اور ہزاروں تحریکیں، تنظیمیں، جماعتیں، فرقے جا جا کر جڑ رہے ہیں. جیسے ندی سمندر میں جا کر گرتی ہے، دسیوں بہتی نہریں سمندر میں جا، یہ مل رہے ہیں، یہ جڑ رہے ہیں، یہ شپث لے رہے ہیں بھگوان کے سامنے مسلمان کے ساتھ لین دین نہیں کریں گے، کرائے پر مکان نہیں دیں گے، لون نہیں دیں گے، قرض نہیں دیں گے، ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے. 98 سال سے ان کی کوشش، ہندوستان کے مشرق جاؤ، مغرب جاؤ، کشمیر جاؤ، کنیا کماری جاؤ، زمین کے نیچے جاؤ، آسمان کے اوپر جاؤ، ان کا ایک ہی مینیفیسٹو ہے کہ ہندوستان کو ہندو راج بنانا. مسلمانوں کو ملک ملنا تھا، پاکستان بنگلہ دیش مل گیا. ہمارا پوری دنیا کے اندر پورے خطوں میں کہیں ہمارا ملک نہیں. ان کے 55 ممالک ہیں، دبئی ان کا ہے، شارجہ ان کا ہے، مصر ان کا ہے، قطر ان کا ہے، کویت ان کا ہے، سعودی ان کا ہے. زمین کے خزانے، پیٹرولیم سب ان کے ہیں، سونے چاندی کے ذخائر ان کے ہیں. متحد ہوتے چلے گئے. اور آزادی کے بعد ہمارا دارالعلوم 2 حصوں، میں اس پر نکیر نہیں کر رہا ہوں، جو ہوا وہ مصلحت وہ اللہ کو جواب دیں گے. ہم نے جو دیکھا لاکھوں ندیاں، فرقے، ہندو تنظیمیں RSS کے سمندر میں جا کر مل رہی ہیں. کہیں کسی نے مخالفت کی؟ دارالعلوم 2 حصوں میں بٹ گیا، تبلیغی جماعت 2 حصوں میں بٹ گئی، مظاہر علوم سہارنپور 2 حصوں میں بٹ گیا، گنگوہ کا مدرسہ اشرفیہ اور دوسرا 2 حصوں میں بٹ گیا. گلی گلی کے اندر مسلمان لڑ کر مر رہا ہے، اختلاف کر رہا ہے. قرآن نے کہا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اختلاف مت کرو، جھگڑا مت کرو، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. متحد وہ ہو رہے ہیں. آج
کل تک جن کی تعلیم، تربیت، فضائل کی کتاب، گشت کرنے کا انداز، 3 دن، عشرہ، 40 دن، 4 مہینے، سال، سب کا مینیفیسٹو ایک تھا. اب وہ اسے برداشت نہیں کرتے، یہ اسے برداشت نہیں کرتے. آپ بتاؤ، آپ بنگلور میں رہ رہے ہیں، RSS کی اور بھاجپا کی پالیسیوں میں کون مخالف؟ وہ بولتے ہیں، سکے منہ سے بولتے ہیں دھوکہ دینے کے لیے. مسلمانوں کے مسائل پر ایسا حملہ نہیں کرنا تھا. اکا دکا کوئی جمہوریت اور سیکولرزم کی شراب پی کر نشے میں مست ہو کر ان کا کوئی اعتبار نہیں. میں یہاں پر بیٹھ کر کہوں کہ جو سینٹرل میں سرکار ہے وہ برابر نہیں تو مان لیتے ہو، ڈرکاری ہو جاتا ہے. کچھ بھی نہیں، لڑ کر مر رہے ہیں، مناظرے ہو رہے ہیں، سینے پر ہاتھ باندھنا، ناک کے نیچے ہاتھ باندھنا، 8 پڑھنا، 20 پڑھنا. جمعیت علماء چاچا بھتیجوں کی تحریکیں ہیں. ہمارے اکابرین سوجھ بوجھ کے ساتھ ہندوستان کی تحریک آزادی سے کانگریس بننے سے پہلے کی یہ جماعت ہے. بڑے بڑے اولیاء، اقطاب، ابدال، انہوں نے جمعیت کی گاڑی کو ترقی کے راہ پر چلایا ہے، گامزن کیا ہے. دونوں کا مینیفیسٹو ایک ہے، دونوں کے نظریات ایک ہیں، دونوں دیوبندی مکتب فکر کے ہیں، دونوں حنفی ہیں. لیکن کیا ہوا انجام؟ قرآن نے صاف کہا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا. اور آپ بتاؤ، بنگلور کے اندر، منڈیا کے اندر، میسور کے اندر، تمل ناڈو کے اندر کہاں ان میں اختلاف ہے؟ یہ جڑتے جا رہے ہیں، یہ قدمیں کھا رہے ہیں. ہم نے ایک عنوان لگایا، مسلمانوں کے خلاف منصوبے اور مسلمان غافل ہے ان منصوبوں سے. ابھی کہہ رہا ہنوز دلی دورت، ابھی ہمارے زمانے میں نہیں ہوگا. یہ کہتے کہتے وندے ماترم آ گیا، یہ کہتے کہتے یوگا آ گیا، یہ کہتے کہتے سوریہ نمسکار ہو گیا، یہ کہتے کہتے ایجوکیشن کی جو دیوی سرسوتی ہے کیا ہے اس کی پوجا آ گئی، یہ کہتے کہتے بڑے بڑے داڑھی والے افسران کو ڈیوٹی سے نکالا گیا، یہ کہتے کہتے گائے پر پابندی آ گئی، یہ کہتے کہتے آزادوں پر پابندی آ گئی، یہ کہتے کہتے 3 طلاق دینے والے کو قید کیا جا رہا ہے، یہ کہتے کہتے جموں کشمیر کی جو آزادی ہے دفعہ 370 سے اس آزادی کو ختم. اب کیا باقی کیا ہے؟ عورتوں کی چوٹیاں کاٹنا، نقاب نکال کر پیٹرول ڈال کر آگ لگانا. سننے تیار نہیں ہیں لوگ. سنڈے کو چرچ میں جا کر دیکھو، تالا کھلنے سے پہلے سینکڑوں کی تعداد انتظار کرتی رہتی ہے پوپ کے پادری کا اور اس کا درشن کرنے کا. یہ جمعہ ایک فوٹو مار کر موبائل میں اس کا انالیسس کرو، کون سا جورو کی یاد میں تاج محل بنا رہا ہے؟ حالات کیا ہیں ملک کے؟ قوم پر حالات آتے نبیوں کے زمانے میں قوم نبی سے جڑتی تھی، اب نبی آنے والے نہیں ہیں. علماء نبیوں کے وارث ہیں. کون سا لال قلعہ بنا لیا مسلمانوں نے؟ کے جی ہڈلی، ڈی جے ہڈلی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا جو مسئلہ آیا، آج بھی 47 افراد سخت ترین قانون کے تحت جیلوں کی زندگی گزار رہے ہیں. کر کیا رہا ہے مسلمان؟ کیا تعداد ہے مسلمانوں کی مساجد کے اندر جمعہ کے موقع پر؟ بڑے بڑے اکا، یہ سب سے پہلے قوم کے اندر تباہی بربادی لانا ہوتا ہے. یہود و نصارہ، اسلام مسلمانوں کی سازش یہ ہوتی ہے کہ نیٹ ورک سے، ٹاور سے اس کا نیٹ ورک کاٹ دیا جائے. جنگل کے اندر موبائل لے کر جائیں، ٹاور نہ لگے، 1 کروڑ کا موبائل کی کیا ویلیو؟ آپ گیم کھیل سکتے ہیں، الارم کا کام آ سکتا ہے. یہ لوگ جو جمعہ کا وقت ہونے کے بعد جمعہ کا کاروبار
خنزیر کے پیشاب اور کتے کے پاخانے کی طرح، شراب کی طرح، نجس عین کی طرح حرام ہو جائے. کر کیا رہے ہیں یہ؟ کتنے مسئلے حل کر لیے جمعہ کو چھوڑ کر. آپ ایئرپورٹ 4 بجے فلائٹ ہے، کتنے بجے ایئرپورٹ جاتے ہیں؟ ٹرین 2 بجے ہے، کتنے بجے پلیٹ فارم کو جاتے ہیں؟ یہ کون ہے جو ہر پولیس تھانے کے سامنے ماں بچی کو دودھ پلاتی ہوئی نظر آتی ہے؟ بھئی یہاں کیوں کھڑی ہو؟ صاحب نے بلایا ہے. 1400 سال سے یہ سزا لگائی جا رہی ہے. حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح، آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف. الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے. فإذا قضیت الصلاۃ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. شٹر ڈاؤن کرو، کاروبار کو ختم کرو، آؤ اللہ کے ذکر کی طرف. کیا ہو رہا ہے مسجد؟ پھر کہتے ہو کہ صاحب کیا اللہ ہماری دعا نہیں سن رہا ہے؟ برطانیہ امریکہ کی رنڈیوں کی نقالی کرو اور قنوت نازلہ پڑھ کر دوسرے دن اخبار میں دیکھو امریکہ تباہ ہوا کہ نہیں ہوا، انگلینڈ تباہ ہوا کہ نہیں ہوا، وہاں ایک ہوا چلی، وہاں ایک سیلاب آیا، وہاں ایک طوفان آیا. برباد ہوگا بھی امریکہ. وہ اللہ کے مقدر کے فیصلے ہیں. تیرے گھر کی حالت کیا ہے؟ رنڈیوں کے بازاری عورتوں کے نچنیوں کے کپڑے پہنا کر خدا کی رحمت تیرے گھر میں آ سکتی ہے؟ 1.25 لاکھ پیغمبروں کا چہرے کا نور نہار پیٹ پیشاب کی نالی، پاخانے کی نالی میں گٹر میں ڈال کر اللہ کی رحمت آ سکتی ہے؟ 5 وقتہ نمازوں کو چھوڑ کر جمعہ کی نماز وہ بھی دیکھتا ہے 2:30 بجے بیان ہوگا، 2:45 بجے بیان، 2:45 بجے بیان ہوگا، 3 بجے دیکھنا رکھنا. کس کی اماں کو گالیاں دی جا رہی؟ کون سی الیکشن کی بات کی جا رہی ہے؟ کون سی سیاست کی؟ تیری آخرت کی بات کی جا رہی ہے. پانی کا جہاز بنا دیا تو نے، سیٹلائٹ بنا دیا تو نے، یہود و نصارہ کے خلاف ہتھیار بنا دیے تو نے کہ کل میں اس پر بیٹھ کر جہاد کروں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا. کیا کر رہا ہے؟ مثال دینے کی کرنسی کی حیثیت نہیں، چمار کہیں کا. موبائل کے جو پرانے بٹن ہیں ربر بینڈ ڈالا ہوا ہے، ذرا اس سے ہی بیٹری کام نہیں کرتی. فقیر کا خدا بند قدوس کی عزت و جلالت کی قسم، میری بیوی پر طلاق کو معلق کر کر کوئی میں کلال اللہ کے گھر سے دور ہو، قرآن سے دور ہو، نبی کی تعلیمات سے دور ہو، وہ تاج محل کا مالک بن جائے، وہ لال قلعے کا مالک بن جائے، وہ وائٹ ہاؤس کا مالک بن جائے، وہ زمینی آسمانوں کی خزانوں کا مالک بن جائے، اللہ کی قسم سکون نہیں ہو سکتا اس کی زندگی میں. یہ دھوکہ ہے. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں بے نمازی بھی ہوں، فاسق و فاجر بھی ہوں اور اللہ مجھے مال سے نواز رہا ہے، ایک ہوتا ہے مہلت. اللہ تعالیٰ دیتے ہیں پکڑتے ہیں، دیتے ہیں پکڑتے ہیں. ذرا بخار لا کر بتایا، ذرا کڈنی میں کنکرا لا کر بتایا، ذرا رگ کو جام کر کر سیدھا پاؤں سیدھا ہاتھ جام کر کر ٹرافک کو بتایا، اس کو کہتے ہیں مہلت. اور ایک ہوتا ہے استدراج، جو فرعون کو اللہ نے دیا تھا. کبھی پیٹ کا درد نہیں، کبھی سر کا درد نہیں، کبھی بخار نہیں، کبھی لوز موشن نہیں، کبھی خے نہیں. انا ربکم الاعلی کا دعویٰ اس نے کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے استدراج کا معاملہ کیا. گناہ کے بعد، گھر میں ٹی وی چلنے کے بعد، تیری گھر کی عورتیں سر سے دوپٹہ نکالنے کے بعد، بے حیائیوں کے کپڑے پہننے کے بعد، رشوت لے کر دے کر، سود کے اندر مبتلا ہو کر ماں زندہ ہو، 36 مرتبہ اس کا لنگا کاٹ کر اس کی بلاತ್ಕಾರ کر رہا ہے. ماں مری ہوئی ہو، رات کے 2:30 بجے قبرستان کو جا کر قبر کو کھود کر کفن کو پھاڑ کر ماں کا بلاತ್ಕಾರ کر رہا ہے. جس گھر کے اندر ماں کا بلاತ್ಕಾರ کیا جا رہا ہو، جس گھر کے اندر سود کا معاملہ، ماٹی کے ہر دوسرا تیسرا گھر ہے. 700 روپے دے رہے ہیں، 2000 تیرے باپ کا مال ہے، ٹوائلٹ اور کپس بھی
100 روپے میں نہیں آتا. دیتے ہیں آپ بھاڑے کو مجھے. کوئی آدمی راستے میں آٹو چل رہا ہے, ٹرک چل رہی ہے, بیچاروں کو استنجا ٹوائلٹ کی ضرورت ہے, تیرا لبے سڑک مکان ہے, ذرا تو دے تو صحیح کہ 700 روپے میں 1000 روپے میں ٹوائلٹ نہیں آتا. علماء سے پوچھا نہیں, مر گئے علماء. دارالفتہ نہیں ہے ابھی, دارالقضا نہیں ہے, اندھا ہو گیا. فلم کے اندر کس کے پیٹ میں کس کا حمل ہے, کس کا چکر کس کے ساتھ چل رہا ہے, کون سنچریاں زیادہ مارا ہے, کون کیا, یہ نہ قبر میں پوچھا جائے گا. یہ نہ پوچھا جائے گا کرکٹ میں کس کا ریکارڈ زیادہ ہے, ثانیہ مرزا کا ریکارڈ کیا ہے, ثنا کا ریکارڈ کیا ہے, کون کس سے عشق کر رہا ہے, کون کس, یہی نہ پوچھا جائے گا. تیری موت کے بعد جب جنازہ مسجد کے اندر رکھا جاتا ہے, تیرا بیٹا اس لائق نہیں کہ باپ کی نماز جنازہ پڑھا سکے. فلموں کا ریکارڈ رکھنے والا, کرکٹ کا ریکارڈ رکھنے والا, منسٹروں کا یہ 17 مرتبہ MLA بنا, یہ 5 مرتبہ MP بنا, وہ 3 مرتبہ چیف, یہی نہ پوچھا جائے گا قیامت میں. دعائے قنوت نہیں معلوم نہیں, نماز کے فرائض نہیں معلوم نہیں, عورت کے ناخون پر نیل پالش, سور کی چربی ملی ہوئی, لپسٹک, خدا نہ کرے موت آ جائے, مرنا تو ہے نا. تمہارے پردادا ہیں, گلی میں جنازہ نہیں نکلا, علماء مرے نہیں, پیغمبر مر گئے, پیران پیر مر گئے, خواجہ اجمیری مر گئے, نظام الدین اولیاء مر گئے, اور تو اور امام الانبیاء سرور کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہے, وہ انتقال کر جائے یا شہید کر جائے, انک میت وانہم میتون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ پردہ فرمانے والے ہیں اور وہ بھی مرنے والے ہیں. بچ جائے کتنے سال اللہ کو دھوکہ دے گا, 30 سال, 50 سال, 30 سال میں لاشیں نہیں نکل رہی ہیں. دارالعلوم دیوبند کے ایک استاد ہیں قاری فوزان صاحب, اور دیوبند میں جو مسلم فنڈ ٹرسٹ ہے, جو یہاں کینی روڈ عیدگاہ میں اس کی آفس بھی ہے مسلم فنڈ ٹرسٹ, اس کے ممبر نوجوان بچی کھڑی جوانی میں انتقال ہو گیا. میں جب سسرا بنوں گا داڑھی رکھوں گا, ریٹائر ہوں گا, نماز کا اہتمام, 1.25 لاکھ چوہے کھا کر بلی حج کا ارادہ, تو پہنچے گا وہاں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ایک سلام پھیرنے کے بعد دوسرے سلام کی گارنٹی نہیں, ملک الموت روح لے جا سکتے ہیں. مر نہیں رہے ہیں. انا الینا ایابہم ثم ان, کب سدھرو گے؟ جب کلام پاک کو آنکھوں کے سامنے جلایا جائے گا والعیاذ باللہ. جب گھر کے مردوں محرم کے سامنے عورت کو مادرزاد برہنہ کر کر اس کی عزت کو, آبرو کو, عصمت اور پاک دامنی کے چادر کو چاک, سب سدھرو گے؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, قبر کی مٹی منہ پر لگے گی تب سدھرو گے؟ گھر سے دھکا دے کر نکالے جاؤ گے, پیٹ پھول رہا ہے, ناک میں گندگی آ رہی ہے, منہ میں کب آ رہا ہے, پیشاب پاخانے کی جگہ سے کوئی لکوڈ گندگی نکل رہی ہے, گھر کی جورو جس کی غلامی کے اندر زندگی برباد کرے, اللہ کو ناراض کرے, وہ کہتی ہے کہ صاحب اس کو جلدی نکالو. بارش کا ٹائم ہے, اندھیرا ہو رہا ہے, 2 وقت, کون اپنے ساتھ مان لے کر گیا؟ جورو کام آئی. حضرت آسیہ جنت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہیں گی اور فرعون جہنم کے اندر جائے گا. لوط علیہ السلام جنت کے اندر جائیں گے, بیوی کافرہ جہنم کے اندر جائے گی. ابراہیم علیہ السلام
جنت کے اندر جائیں گے، ان کا باپ آدم جہنم کے اندر جائے گا۔ نوح علیہ السلام پیغمبر جنت کے اندر جائیں گے اور بیٹا جہنم کے اندر جائے گا۔ کیوں برباد کر رہے ہو اپنی اولاد اور بیوی کی طرف سے اپنی زندگی؟ شکرانے کو ایک کپڑا، ولیمے کو ایک کپڑا جوڑا، نکاح کو ایک جوڑا، جلوے کے ٹائم ایک جوڑا، اور یہ پہلی جمعہ کی کوئی کون سی قرآن کی آیت کا ترجمہ؟ کیوں برباد ہو رہے ہو؟ سکندر جب انتقال ہوا تو اس نے وصیت کی کہ کفن کے باہر ہاتھوں کو رکھ دیا جائے۔ کہا کیوں؟ کہا کہ خالی ہاتھ آیا تھا، خالی ہاتھ جا رہا۔ بنگلے والوں کو بھی جانا ہے، سلم ایریا والوں کو بھی جانا ہے، ذاتی مکان والے کو بھی جانا ہے، کرائے کے مکان والے کو بھی جانا ہے، گھر میں چھت کے نیچے سونے والے کو بھی جانا ہے، فٹ پاتھ پر سونے والے کو بھی جانا ہے۔ کل نفس، کس بھروسے پر گناہ کر رہے ہو بھائی؟ کہ کیا مل رہا ہے جمعہ میں دیر سے آ کر؟